السلام علیکم۔ اچھا، یو کے کی امیگریشن تو بھائی جان بہت ٹائٹ ہو گئی ہے اس وقت جو سا ہے۔ ان نے کافی زیادہ رولز بھی نئے متعارف کرا دیے ہیں اور چیزیں دن بدن یہ اور زیادہ ٹائٹ اور مشکل کرتے جا رہے ہیں جو بھی مائیگرینٹس ان کے لیے۔ کچھ یہاں پہ ایک ویو بھی چل پڑی ہے کہ ان کو نکالو یہاں سے، اور اس طرح سے سارے معاملات نا۔ تو بہرحال میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کوئی اتنے زیادہ روٹس تو یہاں پہ ہے نہیں آنے کے لیے، تو چند روٹس جو ہم پاکستانی لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سے کون سے بہتر ہیں کون سے نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو آج کل جو ٹرینڈنگ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا اور یہاں پہ فردر اسٹے کرنا، پی ایس ڈبلیو، اور اس کے بعد یہاں پہ آگے کوشش کرنا، اور دوسرا ہے اسکلڈ ورکر ویزے پہ آنا۔ اچھا، جو اسکلڈ ورکر ویزا ہے اس پہ کافی لوگ پاکستان سے کافی بھاری انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، جس کے اندر میرے خیال میں 25-30 ہزار پاؤنڈ وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک چیز اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، جس نے بھی اسکلڈ ورکر ویزا پہ آنا ہے یہاں پہ آ کے اس کو سوائے اس کمپنی کے کسی جگہ پہ بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو آپ سے کہتا نا کہ ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے آپ کر لیں گے، دیکھ لیں گے وہاں پہ جا کے، یہ وہ کچھ نہیں ہونا بھائی جان۔ اگر آپ کی جاب ارینجڈ نہیں ہے تو آپ اگر مین اپلیکینٹ ہیں اسکلڈ ورکر ویزا کے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ تو آپ اپنے اس نام پہ ایک اوبر ایٹس کی سائیکل بھی نہیں چلا سکتے۔ صرف آپ اس کمپنی کے باؤنڈ ہوں گے جس کے لیے آپ ویزا لے کے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پہ آپ کام کریں گے تو وہ آپ اللیگل شمار ہوں گے۔ تو پھر فائدہ کیا اتنے پیسے دے کے آ کے پھر بھی اللیگلس کی طرح ہی کام کرنا ہے۔ تو جو لوگ تو ریئل اسکلڈ ورکر مائیگرینٹس ہیں، یعنی ان کی یہاں پہ جاب ہے اور وہ پراپر جاب لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنے سے وہ پیسے دے کے اور سارا کچھ کر کے وہ ویزا خرید کے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ نے آنا ہی ہے، اگر آپ کو اتنا ہی گھر بار بیچ کے سمیٹ کے یو کے آنے کا شوق ہے اور آنا بھی آپ نے اسکلڈ ورکر ویزا پہ ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ وہ اسکلڈ ورکر ویزا جو سا ہے اپنے نام پہ نہ لیں، آپ اپنے اسپاؤس کے نام پہ لیں۔ یعنی فرض کریں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی وائف کے نام پہ وہ ویزا لیں اور اس کے ساتھ آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ آئیں۔ جو بھی اسکلڈ ورکر ویزا کے ڈیپینڈنٹس ہوں گے 18 ایئرس سے اوپر، ان سب کو کام کرنے کی فل پرمیشن ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ مطلب آپ کو نہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا کہ آپ کتنے آورس کام کر رہے ہیں، کہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کس شہر میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیز آپ نے سوچ سمجھ کے آنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور انٹرویوز کے اندر یہ بالکل فیل کرتے ہیں اور بہت سخت قسم کے انٹرویوز کر رہے ہیں یہ اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے، تو اس کی تیاری کرنا، اور پھر ابھی انگلش لینگویج کا انہوں نے لازمی کر دیا۔ اچھا، یہ تو وہ سارے معاملات ہو گئے جو آپ نے آنا ہے یہاں پہ، اس کے لیے احتیاطی طور پہ آپ اپنے اسپاؤس کے نام پہ اسکلڈ ورکر ویزا، اگر آپ کا اسپاؤس نہیں ہے، آپ سنگل آنا چاہتے ہیں اور مین اپلیکنٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ یہاں پہ اللیگل ہی ہیں۔ آپ کو 20 آورس کی یہ پرمیشن دیتے ہیں ایکسٹرا، لیکن وہ 20 آورس جو ان سے ہیں وہ بھی بہت لمیٹڈ جابز ہیں، اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی آپ کو یہاں پہ آ کے کبھی کسی کے نام پہ کام کرنا پڑے گا، کسی کے نام پہ چھپ کے یہ وہ، بہرحال یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس بندے کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا جو اکیلا وداؤٹ جاب اسکل مائیگرنٹ ویزے پہ 25-30 ہزار پاؤنڈ لگا کے یہاں پہ آنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب اگلی سچویشن یہ بن گئی ہے کہ اب آپ اسکلڈ مائیگرنٹ ویزا لے کے آ بھی جاتے ہیں، اسکلڈ ورکر ویزا لے کے آ بھی جاتے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں 2 فروری میں یہ اناؤنس ہوگا کہ وہ 5 سال کا رہے گا کہ 10 سال کا رہے گا۔ پہلے روٹ یہ تھا کہ 5 سال کا تھا، آپ آتے تھے 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتا تھا، اور آپ اس کے بعد ود ان 1 ایئر پھر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا تھا۔ لیکن ابھی اس کو 10 ایئرس پہ لے کے جا رہے ہیں۔ 10 ایئرس کے علاوہ آپ کو انگلش ہائی لیول کا ایگزام بھی پاس کرنا پڑے گا، پلس آپ کو کمیونٹی میں بھی سرو کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی اس میں کر دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ کر دیا، تو پھر یہ آپ کو 15 سال پہ بھی لے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 20 سال پہ بھی لے کے چلے جائیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو اس لیے اس ویزا کی کیٹیگری کے اوپر آنے کے لیے آپ بہت احتیاط سے اور بہت سوچ سمجھ کے آئیں، کیونکہ ابھی ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے حالات بھی اس طرح سے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا میں وہاں پہ جا کے کام کر لوں گا، کوئی امیزون چلا لوں گا، یہ بھی چلا لوں گا۔ یہ سب کہانی ہیں، یہ سب آپ کی خیالاتی چیزیں ہیں۔ آپ جب تک ایک بزنس کو اسٹیبلش کر کے یہاں پہ نہیں آتے تو پھر تب تک سیکیور نہیں ہیں،
ادروائز جو سا ہے آپ کے لیے صرف مشکلات ہیں یہاں پہ، انتظار کریے۔ اب یہ جب بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کیوں ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے آئے ہوئے تھے تو اس لیے یہاں پہ تو گائیڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ڈیسیجن لیں سوچ سمجھ کے لیں۔ ابھی میں نے صرف یہ اسکلڈ ورکر کی آپ کے سامنے کچھ چند ڈیٹیلز رکھی ہیں۔ 2 فیبرری کو اس کا ڈیسیجن آئے گا کہ 5 سال کرے گا کہ 10 سال کا، تو اس کے بعد اور بھی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ ویزاز کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے اسٹوڈنٹ، مطلب جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے تو نیکسٹ اس کا پاتھ کیا ہوگا یہاں پہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین یا اس کو پاسپورٹ لینے کا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہوتی ہے بات۔